گزشتہ جمعے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والے کچھ فوائد کا تذکرہ ہوا تھا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا باندی تھیں، غلام تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے سے ان کو آزادی حاصل ہوئی تھی۔ تو ذاتی معاملہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، لیکن انہوں نے مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ حکم ہوتا تو سر آنکھوں پر آپ کا مشورہ ہے تو اس لیے مجھے اختیار ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی ہے، لہذا میں اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہتی ہوں اور اس مشورے کو تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو برا نہیں جانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر کوئی گلہ، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس پر تقریباً ہماری بات مکمل ہوئی تھی۔ اسلام میں بیوی کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، گھر کا ایک حصہ ہے، ہر گھر کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو دینی تعلیمات اس حوالے سے ہمیں ہونی چاہیے، ہمیں واقفیت اور آگاہی ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ تقریباً ساری کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس باندی ہو تو اس باندی کو بیچنے کا حق حاصل ہوتا ہے بندے کو۔ غلام ہو اس کو بھی بیچ سکتا ہے، باندی ہو اس کو بھی بیچ سکتا ہے، کسی کو ہبہ کر سکتا ہے، ہدیتاً تحفتاً کسی کو دے سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے آدمی کی اولاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے مالک کو بچہ عطا فرما دے، تو اس کا نام شریعت کی اصطلاح میں باندی سے نکل کر ام والدہ کا رکھا جاتا ہے۔ ام والدہ، ام والدہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے آقا اور اپنے مالک کے بچے کی والدہ۔ اب اس کو باندی نہیں کہتے بلکہ اس کے بچے کی ماں کہتے ہیں، یہ اس کے بچے کی ماں ہے۔ اور اب بہت سارے اختیارات آدمی کے کم ہو جاتے ہیں، آدمی اس کو بیچ نہیں سکتا، کسی کو ہبہ ہدیہ گفٹ نہیں کر سکتا، آزاد کر سکتا ہے، آزاد کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بندے کا انتقال ہو، بندہ وفات پا جائے، تو اس کا مال وراثت تقسیم ہوتا ہے۔ غلام اور باندیاں بھی ورثہ کے درمیان میں تقسیم ہوتے ہیں، لیکن ام والدہ تقسیم نہیں ہوتی، یہ آزاد ہو جاتی ہے۔ تقریباً جتنی بھی کتابیں ہیں مسائل کی بڑی بڑی، ان سب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اسلام نے ایک تقدس دی ہے، ایک مقام دیا ہے کہ جب باندی سے اللہ تمہیں بچہ عطا فرما دیں، اب وہ صرف تمہاری باندی نہیں رہتی بلکہ تمہارے بچے کی ماں بن جاتی ہے، اب اس کے حقوق بڑھ جاتے ہیں، اس کا تقدس بڑھ جاتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔
اور نکاح بھی اسی طرح کی چیز ہے۔ چنانچہ 22ویں پارے میں بڑی تفصیل سے اس بات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو پردے کا حکم دیا، اور پردے کا حکم دینے میں حکمت اور مصلحت یہ ذکر کی ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود بھی آباد ہیں، شرارتی قوم ہیں، شرارت سے باز نہیں آتے، تو گھروں میں کام کرنے والی باندیاں باہر آتی جاتی ہیں، ان کو بسا اوقات کوئی نہ کوئی جملہ کس دیتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، نہیں کہنی چاہیے، اور شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی، لیکن پھر بھی یہ قوم ہی ایسی ہے، اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ تو ازواج مطہرات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، صحابہ کرام کی خواتین کو، ان کی بیٹیوں کو، سب کو حکم دیا گیا کہ تم پردے میں لپٹ کر نکلا کرو، اور چادر میں لپٹ کر نکلنے کی وجہ یہ بیان کی تاکہ پتہ چل سکے کہ تم آزاد عورت ہو۔ یہود اپنی فطرت سے مجبور ہو کر تمہیں بھی ان کی طرح بے پرد دیکھ کر، باندیوں کی طرح بے پرد دیکھ کر کوئی جملہ نہ کہہ دیں جو آپ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو، تکلیف کا باعث ہو۔ یہ غیر مسلموں کی طرف سے ہے، مسلمانوں کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ اس وقت دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا خدا نہ خواستہ یہود کی یہ عادت ہمارے اندر تو نہیں آ گئی؟ ماؤں بیٹیوں کو ہمارے گھروں کے سامنے سے، ہماری گلیوں سے، ہمارے بازاروں سے، ہمارے چوراہوں سے گزرتے ہوئے کہیں اس قسم کی حرکات کا سامنا تو نہیں رہتا؟ تو اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے عورت کو ایک تقدس دیا ہے، اور پردے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی حکمت اور مصلحت ہی یہ ذکر کی گئی ہے تاکہ تم پہچانی جاؤ کہ تم آزاد خواتین ہو، باندیاں نہیں ہو، کہ یہود ہلکا پھلکا جان کر تمہیں اخلاق سے گرا ہوا کوئی جملہ کہہ دیں۔ ان کو ان جرائم پر کیا سزا دی گئی اس کا بھی وہیں پر تذکرہ موجود ہے، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ خواتین ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، خواتین کو بھی اپنے اس تقدس کا پاس چاہیے، اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم ان کے اس تقدس کا خیال رکھیں تاکہ ہماری گھریلو زندگی جنت کی زندگی بن سکے۔ جو آج کل ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو۔ آج کل دو مسئلے اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ بچیاں عدالتوں میں جا کر اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہیں۔ شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی، اور اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہیں۔ والدین کی عزت متاثر ہوتی ہے، پورے خاندان کی عزت متاثر ہوتی ہے، یہ ان کے لیے درست نہیں ہے۔ پھر وہ انتہائی نا تجربہ کار ہیں، گھر اجڑتے ہیں، بعد میں لاوارث ہوتی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں پریشان کن ہیں۔ شریعت اعتدال کا نام ہے، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کہتے ہیں درمیانے راستے کو، جو سیدھا بھی ہو، صاف بھی ہو، جس میں بھٹکنے کے امکانات بھی کم ہوں، اور نہ دائیں طرف کو نہ بائیں طرف کو کسی طرف انسان بھٹکنے نہ پائے، اعتدال ہے۔ ایک طرف نوجوان بچیوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، یہ ان کے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ دوسری طرف والدین کو کہا گیا ہے کہ ان کی رضا کا خیال رکھیں،
جبرن کوئی نکاح ان پر مسلط نہ کریں، باہمی رضامندی سے نکاح ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے وقت پوچھا جاتا ہے کہ بچی کے ولی کون ہیں۔ ولی سے مراد وہ ہوتا ہے جو بچی سے اجازت لے کر آیا ہے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے لگا ہوں، کیا تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ اگر وہ پہلے سے غیر شادی شدہ ہے تو ایسی بچیوں پر حیا غالب ہوتی ہے، چنانچہ ان کی خاموشی کو شریعت نے اجازت تصور کیا ہے۔ اگر وہ خاموش ہو جاتی ہیں تو اجازت سمجھی جاتی ہے، اگر وہ آنسوؤں سے رونے لگ جائیں یہ بھی اجازت ہے، اور وہ شرم سے ہلکا سا مسکرا دیں یہ بھی اجازت ہے، اور اگر زبان سے کہہ دے تو یہ بھی اجازت ہے۔ زبان سے کہلوانا ضروری نہیں ہے، خاموشی بھی اجازت ہے۔ بڑی باریک بینی کے ساتھ علماء نے مسائل لکھے ہیں۔ اگر وہ آواز سے رونے لگ جائے یا اونچی اونچی کہکے لگا کے ہنسنے لگ جائے یہ اجازت نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں سمجھا گیا، کیونکہ بچی اجازت دینے میں تو شرم محسوس کرتی ہے، انکار میں اس کو کوئی عار نہیں ہے، عار میں کوئی شرم نہیں، انکار کر سکتی ہے، زبان سے کہہ دے، اونچی رونے لگ جائے صدمے کی علامت ہے، کہا لگا دے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس شخص کو اپنے معیار کا نہیں سمجھتی، تو یہ انکار سمجھا جائے گا۔ تو بہرحال تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو شریعت ہمیں اعتدال کا راستہ سکھاتی ہے، نہ تو والدین بالغ بچی پر جبرن کوئی نکاح مسلط کرے، اور نہ ہی بچی اپنے خاندان کی عزت کو پامال کرے، باہمی رضامندی سے، حسن تدبیر سے، سلیقے سے اس کام کو سر انجام دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک خاتون آئی، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد نے میرا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا ہے اور مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے والد کو بلایا، آنے والی وہ بھی صحابیہ ہیں، اس کے والد بھی صحابی ہیں، بلایا اور بلا کر کہا کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا ہے؟ جی ہاں اللہ کے رسول کیا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے اجازت لی ہے؟ نہیں اللہ کے رسول میں نے اجازت نہیں لی، میری بیٹی ہے میں نے اس لیے اپنی بیٹی سمجھ کے کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو تسلیم نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ نکاح نہیں ہے۔ تو اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ بچی کی اجازت یہ بھی شرط ہے، اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ چنانچہ ولی اجازت لے کر آتا ہے، پھر رجسٹر پر 2 گواہ بچی کی طرف سے جو لکھے جاتے ہیں وہ نکاح کے گواہ نہیں ہوتے، ہمیں یہ بھی عام طور پر پتہ نہیں ہوتا، وہ نکاح کے گواہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ بچی سے لی جانے والی اجازت کے گواہ ہوتے ہیں کہ واقع میں بچی سے اجازت لی ہے یا نہیں لی۔ چنانچہ اگر نکاح خواہ کوئی اچھا عالم دین ہو وہ پوچھتا بھی ہے، ولی سے پوچھتا ہے آپ نے اجازت لی ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں میں نے اجازت لی ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے گواہ کون سے ہیں؟ یہ جی فلاں فلاں گواہ ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے سامنے بچی سے اجازت لی ہے؟ تو وہ بھی کہتے ہیں جی ہم اس بات کے گواہ ہیں، ہمارے سامنے اجازت لی ہے۔ تو پھر بچی کی طرف سے نکاح منعقد ہوتا ہے، وگرنہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اور جو بچے کی طرف سے گواہ ہوتے ہیں وہ نکاح کے گواہ ہوتے ہیں، ان کو نکاح کے گواہ کہا جاتا ہے۔
بعد میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، عدالت میں گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے، تو یہ جو بچے کی طرف سے ہم گواہ لکھتے ہیں، یہ نکاح کے گواہ ہوتے ہیں، ان کی گواہی عدالتوں میں لی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے نکاح ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے سامنے نکاح ہوا ہے۔ تو بہرحال شریعت ہمیں اعتدال سکھاتی ہے، درمیانہ راستہ سکھاتی ہے کہ نہ تو والدین اپنی بچی پر جبر کریں، اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہیں، اور جائز ناجائز کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی بچی اپنے خاندان کی عزت کو پامال کرے، اور ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے منصفوں کو اس بات پر خیال کرنا چاہیے، اور ہمارے وکیلوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے۔ آج اگر کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا حصہ بن رہے ہیں تو تمہاری عزتوں کے ساتھ بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ بھی بڑا حساس معاملہ ہے۔ اور دوسرا اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ طلاق ہو گئی تو یا شوہر کا انتقال ہو گیا، جس کو بیوہ ہونا کہتے ہیں، تو دوبارہ نکاح کے بڑے مسائل ہیں، بڑی الجھنیں ہیں، اس حوالے سے بھی خیال کرنا چاہیے۔ چنانچہ صبح کے وقت درس قرآن میں بھی کچھ عرصہ قبل بڑی تفصیل سے اس موضوع پر بات ہوئی تھی۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے، خود بیان کرتے ہیں، اور وہ قرآن پاک کی آیت کی نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان کا واقعہ یوں ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کر دیا تھا کسی سے، صحابی رسول سے۔ والدین انتقال کر گئے تھے، والدین کے بعد ظاہر ہے کہ ذمہ دار بھائی ہوتے ہیں، تو بھائی نے نکاح کر دیا، نکاح ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ان کو طلاق دے دی، عدت گزار کے اپنے بھائی کے پاس آ گئی۔ ظاہر ہے بچیوں نے اپنے والدین کے پاس آنا ہوتا ہے، والدین نہ ہو تو اپنے بھائیوں کے پاس آنا ہوتا ہے، تو وہاں آ گئی۔ بعد میں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے، ان کا خیال ہوا کہ میں دوبارہ ان سے نکاح کروں، اور ان کی بہن بھی تیار تھی ذہناً کہ اگر وہیں پر نکاح ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ خاص طور پر یہ مرحلہ وہ ہے کہ ہماری آنا آڑے آ جاتی ہے، اور ہماری آنا رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ایک تو میں نے اپنی بہن کا نکاح تم سے کیا، پھر تم نے اس کو طلاق دے دی، عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل تھا، ایک طلاق ہوئی تھی یا دو ہوئی تھی، تو عدت کے اندر تم نے رجوع بھی نہیں کیا، میں انتظار کرتا رہا، اور اب جب کہ عدت گزر چکی ہے، وہ اپنے گھر میں آ گئی ہیں، اب تمہیں یاد آ رہا ہے کہ میں نکاح کر لیتا ہوں اور یہ رشتہ دوبارہ بحال کر لیتا ہوں، تو مجھے یہ منظور نہیں، انکار کر دیا۔ جبکہ وہ دونوں فریق رضامند ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسانوں سے بے وقوفیاں ہو جاتی ہیں، حماقتیں ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں کے تدارک کا اگر موقع میسر آ رہا ہے تو تدارک کر لینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو پھر قرآن پاک میں وحی نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کر دو۔ چنانچہ پھر انہوں نے نکاح کر دیا۔ تو یہ مسئلہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ طلاق دینے والوں کو بھی چاہیے کہ طلاق دینے میں احتیاط سے کام لیں۔ اگر بادل نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑ ہی گئی ہے تو ایک طلاق کافی ہے۔ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کوئی الجھن کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں۔
تو ایسا پہلو اختیار کرنا جس میں کسی کا بھی اختلاف نہ ہو وہ احسن ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. کیا ضرورت پڑی ہے الجھن کی؟ تو بہرحال طلاق ایک مقدس رشتے کے انقطاع کے لیے بادل نخواستہ مجبوری کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ بنایا ہے. گالی کے طور پر منہ سے نکالنے کے لیے نہیں بنایا، اور غصہ نکالنے کے طور پر نہیں بنایا. غصہ نکالنے کے لیے، گالی دینے کے لیے ہر زبان میں بے شمار لفظ ہیں، اچھے سے اچھے موجود ہیں، غلیظ سے غلیظ موجود ہیں، لیکن یہ لفظ اس مقصد کے لیے نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے، اور دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سے متعلق ہمیں علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے علماء سے پوچھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.